زبردست کہانی جس کا عنوان ہے یادش بخیر، اور اس کے مصنف ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات، اور یہ اس کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کیا واقعی آپ ممتاز شیخ کو متلاشی پارٹی میں شریک کرنا چاہتے؟ کیوں؟ کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مراد ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ ممتاز شیخ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ خدیجہ کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ تمہیں میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی نگرانی بھی تم ہی کرو گے۔ نگرانی؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ میں نے ایک فوری منصوبے کے تحت کہا، میں تو ایک کانسٹیبل کے ساتھ موضع فرید آباد جا رہا ہوں۔ امتیاز کی تلاش کے سلسلے میں ارشاد احمد نامی اس شخص سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے مفید معلومات حاصل کر کے لوٹوں گا۔ پولیس کی جو پارٹی امتیاز شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف جائے گی، اس کے لیڈر تم ہوگے۔ ممتاز شیخ 2 قابل بھروسہ بندوں کو لے کر تھانے پہنچنے والا ہے۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق 2-3 کانسٹیبلز کو ساتھ لے لینا اور جنگل کی طرف روانہ ہو جانا۔ امتیاز شیخ کی گمشدگی کا سراغ تو لگانا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہیں ممتاز شیخ پر بھی کڑی نگاہ رکھنا ہے، اس کی حرکات و سکنات اور ایک ایک رویے کو نوٹ کرنا ہے۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں شام سے پہلے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے تم لوگ اس سے پہلے ہی کسی اچھی بری خبر کے ساتھ تھانے پہنچ چکے ہوگے۔ جب میں آؤں تو رپورٹ تیار رہنی چاہیے۔ اوکے سر۔ اور ہاں، ممتاز شیخ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فرید آباد جا رہا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو تم کوئی بہانہ کر دینا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کسی فوری کام سے مجھے SP آفس جانا پڑ گیا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا جناب، آپ مطمئن ہو کر جائیں، یہاں کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل الہی بخش کو ساتھ لیا، پھر ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر موضع فرید آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ارشاد احمد موضع فرید آباد میں چھوٹے چودھری کے نام سے مشہور تھا۔ وہ رشتے میں بڑے چودھری شمشاد احمد کا بھانجا لگتا تھا۔ زمینداری کے علاوہ اس نے اور بھی بہت سارے کاموں میں ٹانگیں پھنسا رکھی تھی۔ غلہ منڈی میں اس کی آڑت کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ علاوہ ازیں ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں بھی وہ نصف کا حصے دار تھا۔ ہم پوچھتے پوچھتے دوپہر کے وقت اس کی حویلی پہنچ گئے۔ موضع فرید آباد میں صرف 2 ہی حویلیاں تھیں، ایک بڑی اور دوسری چھوٹی، اور یہ دونوں حویلیاں اپنے ہم منصب چودھریوں سے منسوب تھیں۔ ہم چھوٹے چودھری ارشاد احمد کی حویلی پہنچے اور ایک ملازم صورت شخص نے کوٹھی کے اندر اپنی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گبرو جوان حویلی کے گیٹ پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی جاگیردارانہ رعونت پائی جاتی تھی۔ اس جوان نے تنقیدی نظر سے ہمارا اور ہمارے گھوڑوں کا جائزہ لیا، پھر استفسار کیا، آپ کو ابا جی سے کیا کام ہے؟ میں نے جس شخص کے ہاتھ اندر اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی تھی اسے میں نے بتا دیا تھا کہ ہم ارشاد احمد سے ملنے آئے ہیں۔ اس نوجوان نے جس انداز میں سوال کیا اس سے واضح ہو گیا کہ وہ ارشاد احمد کا صاحبزادہ تھا۔ برخوردار، کام تمہارے ابا جی سے ہے تو بتاؤں گا بھی اسے ہی۔ کیا ارشاد احمد حویلی میں ہے؟ ہیں تو حویلی ہی میں، لیکن اس وقت وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ کون سا آرام کا وقت ہے؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بخار تو اب نہیں آ رہا لیکن کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا برخوردار۔
مجھے چودھری دلشاد احمد کہتے ہیں۔ دلشاد احمد، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور یہ ہے کانسٹیبل الہی بخش۔ ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں تمہارے ابا جی سے ملنے آئے ہیں۔ اس تعارف سے وہ قدرے متاثر نظر آنے لگا۔ اس کی کلف لگی گردن میں تھوڑی نرمی پیدا ہوئی اور وہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آپ اندر آ جائیں جناب، میں ابا جی کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی بات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ملازم کو اس نے ارشاد تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم اس کی معیت میں چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ گیٹ والی دیوار کے ساتھ ہی اندرونی جانب ایک وسیع و عریض ہال نما بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ دلشاد احمد ہمیں اس بیٹھک میں بٹھا کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ ملازم صورت شخص نے دلشاد کے اشارے پر ہمارے گھوڑوں کی لگامیں تھام لی تھی۔ بیٹھک کی طرف آتے ہوئے ہم نے اپنے گھوڑے اس شخص کے حوالے کر دیے۔ یقیناً وہ شخص دانے پانی سے ہمارے گھوڑوں کی تواضع کرتا۔ وہ دونوں جانور اب چھوٹے چودھری کے ملازم کی میزبانی میں تھے۔ ارشاد احمد کی بیٹھک کی سجاوٹ سے اس کے ذوق و شوق کا اظہار ہوتا تھا۔ ہم دونوں دبیس صوفوں پر بیٹھ کر وہاں کی آرائش کا جائزہ لینے لگے۔ 5 منٹ بعد ارشاد احمد کا فرزند ارجمند ہمارے پاس آیا اور بولا، ملک صاحب، آپ کو ابا جی نے اندر بلایا ہے، کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ اگر آ سکتے تو ضرور آ جاتے، میں آپ کو ان کی طبیعت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے برخوردار، میں ہی ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ میری تقلید میں الہی بخش نے بھی نشست چھوڑ دی۔ دلشاد احمد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بادشاہو، آپ ادھر ہی بیٹھو، آپ کی خدمت یہیں پر کر دی جائے گی۔ ابا جی نے صرف تھانے دار صاحب کو بلایا ہے۔ الہی بخش نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے سمجھا دیا کہ وہ بے فکر ہو کر بیٹھک میں صوفہ سنبھالے رکھے۔ میں ارشاد احمد سے ملاقات کر کے جلد باہر آتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر دوبارہ صوفے میں دھنس گیا۔ میں دلشاد کی رہنمائی میں حویلی کی اندرونی سمت بڑھ گیا۔ چودھریوں، وڈیروں اور سرداروں کی حویلیوں میں زنان اور مردان خانے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر کسی غیر کو مجبوراً زنان خانے سے گزرنا پڑ جائے تو بڑے سخت پردے کا بندوبست پہلے سے کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد احمد بھی اس وقت حویلی کے زنان خانے میں آرام کر رہا تھا، لہٰذا میں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا اور ارشاد احمد ایک کشادہ بیڈ پر اونچے تکیے کی ٹیک لگائے دراز تھا۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ وہ اپنے جثے اور وضاقتہ سے ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص نظر آتا تھا، تاہم اس چند روزہ بیماری نے اسے پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد بآواز بلند السلام علیکم کہا۔ چھوٹے چودھری نے میرے سلام کا نحیف آواز میں جواب دیا اور اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ دلشاد لپک کر آگے بڑھا اور سہارا دے کر باپ کو آہستگی سے بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ارشاد کی پشت پر 2-3 تکیے رکھ کر مکمل ٹیک فراہم کر دی۔ میں نے بڑی نرمی کے ساتھ ارشاد احمد سے مصافحہ کیا اور اس کرسی پر بیٹھ گیا جو غالباً میرے ہی لیے اس کے بیڈ کے پاس ڈال دی گئی تھی۔ دلشاد مجھے اپنے باپ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بعد واپس نہیں گیا بلکہ خاموش کھڑا رہا۔ ہمارے درمیان الیک سلیک ہو چکی تو اس نے بیٹے سے کہا، جا پتر، ملک صاحب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر۔ اس کے ایک ایک لفظ سے نکاہت ٹپکتی تھی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے، ورنہ یہ تو اتنے مصروف بندے ہیں کہ بس۔ اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو دلشاد فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چھوٹے چودھری ارشاد احمد سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ دراصل میرا ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا اور ہزاروں لوگوں کا مجھ سے۔ کثیر التعداد لوگوں کے لیے کسی ایک شخص کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت اس ایک شخص کے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو یاد رکھے۔
میں نے گفتگو کا آغاز اس کی بیماری سے کیا اور پوچھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے صاحبزادے نے مجھے آپ کی علالت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب تو کافی ٹھیک ہوں، بس کمزوری باقی ہے، وہ تو آہستہ آہستہ ہی جائے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ کمزوری بڑی ظالم شے ہے، گھوڑے کی رفتار سے آتی ہے اور جوں کی رفتار سے رخصت ہوتی ہے۔ بجا فرما رہے ہیں آپ ملک صاحب، کچھ اپنے بارے میں تو بتائیں۔ آج آپ نے اس طرف کیسے زحمت فرمائی؟ آپ یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کار سرکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ارشاد صاحب، میں ایک شخص کے بارے میں آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، وہ شخص آپ کا دوست ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ چوکنا نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ امتیاز شیخ، موزہ قلعہ لچھمن سنگھ والا۔ کیا ہوا ہے امتیاز شیخ کو؟ یہی تو پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب جناب؟ چودھری ارشاد احمد کے اس سوال کے جواب میں نے اسے مختصر الفاظ میں تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلی ہوتی رہی۔ جب میں اپنی بات مکمل کر چکا تو اس نے کہا، امتیاز کہاں جا سکتا ہے ملک صاحب؟ یہی معلوم کرنے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہاں سے تو وہ بالکل صحیح سلامت گیا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی آہستگی اور نرمی سے اسے کریدنا شروع کیا۔ چودھری صاحب، امتیاز کل کتنے بجے آپ کے پاس پہنچا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت صبح یعنی دن کے 10 بجے تھے۔ اور آپ کے پاس سے وہ رخصت کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے میرے پاس لگ بھگ 5 گھنٹے گزارے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا، پھر ہمارے درمیان مختلف امور پر گفتگو ہونے لگی۔ وہ اس بار کافی دنوں کے بعد آیا تھا، ہمارے بیچ اچھی گپ شپ رہی۔ وہ 3 بجے سے پہر یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ آپ کی حویلی سے تو رخصت ہو گیا لیکن اپنے گھر نہیں پہنچ سکا۔ لگتا ہے بیچ راہ میں پڑنے والے جنگل نے اسے نگل لیا ہے۔ چودھری تشویش بھرے انداز میں بولا، اس کے پاس تو اچھی خاصی رقم بھی تھی، مجھے تو یہ کسی ڈاکو یا راہزن کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک رقم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس نے تذکرہ چھیڑا تو میں نے پوچھ لیا، ہاں اس کی بیوی خدیجہ کوئی رقم کی بات تو کر رہی تھی، شاید وہ آپ کے پاس یہی رقم لینے آیا تھا۔ وہ آپ سے کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ پورے 3000 روپے۔ اتنی بڑی رقم؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اوہ چودھری صاحب، یہاں فرید آباد میں اور کتنے افراد کو یہ بات معلوم ہے کہ امتیاز شیخ ایک بڑی رقم لے کر جا رہا تھا؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے رقم کی لین دین والا معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی شخص اس کے تعاقب میں نہیں گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، مجھے تو یہ سیدھی ڈاکوؤں کی واردات نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ نے جنگل والے حصے کو چیک کیا ہے؟ امتیاز شیخ کے لیے چودھری ارشاد احمد کی تشویش اور فکر مندی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا جتنا کسی مخلص اور سچے دوست کو ان حالات میں ہونا چاہیے۔ میں نے ادھر آنے سے پہلے ایک پولیس پارٹی کو جنگل والے حصے کا گوشہ گوشہ جھانکنے کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ واپس تھانے پہنچوں گا تو اس تلاش کے نتائج سامنے آئیں گے۔ ویسے میں خود بھی جس راستے سے گزر کر آیا ہوں اس کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ امید ہے بہت جلد امتیاز شیخ کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے۔ دیکھیں ملک صاحب، فی الحال فوری طور پر تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز کی تلاش میں فرید آباد، قلعہ لچھمن سنگھ اور آس پاس کے علاقوں میں دوڑا دوں۔ وہ میرا سچا دوست ہے جناب، میں چاہوں گا وہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ تلاش کا سلسلہ تو آپ فوری طور پر شروع کرا دیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے امتیاز کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں بھی بتائیں۔
خاص طور پر فرید آباد میں پائے جانے والے دوست اور دشمن۔ امتیاز کو دشمن بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جو اس حد تک جا سکتا ہو۔ کم از کم یہاں فرید آباد میں تو کوئی ایسا شخص وجود نہیں رکھتا، اور ادھر قلعہ لچھمن سنگھ میں، وہاں بھی میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ چودھری صاحب، امتیاز کا گھوڑا جس حالت میں آج صبح قلعہ لچھمن سنگھ پہنچا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ امتیاز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی شدید دشمنی کا نتیجہ ہے۔ ایسے کارنامے دوست تو انجام نہیں دیا کرتے نا۔ وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو میرا دھیان صرف ڈاکوؤں، لٹیروں ہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں ہر زاویے سے سوچنے کا عادی ہوں چودھری صاحب۔ جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگر وہ میری نظر میں نہ ہوتا تو میں پولیس پارٹی کو جنگل کی خاک چھاننے کے لیے روانہ نہ کرتا۔ ویسے ممتاز شیخ اینڈ کمپنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ممتاز؟ امتیاز کا چھوٹا بھائی؟ جی وہی۔ میں نے خدیجہ کے رویے میں اپنے دیور ممتاز کے لیے ایک خاص قسم کی نفرت اور سرد موری پائی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دونوں بھائیوں میں کافی عرصے سے چپکلش اور ناراضگی چل رہی ہے۔ ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی نہیں ہے۔ دراصل دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک والدین زندہ تھے کسی نہ کسی طور نباہ ہوتا رہا، پھر ان میں ایسی جدائی پڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ میں نے یہی محسوس کیا ہے۔ امتیاز ممتاز کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہیں، جبکہ نظام پورا والا فیاض شیخ ممتاز شیخ سے قطعی مختلف ہے۔ یہ فیاض شیخ کون ہے چودھری صاحب؟ فیاض امتیاز سے چھوٹا اور ممتاز سے بڑا بھائی ہے۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے الگ تھلگ ادھر نظام پورا میں رہتا ہے۔ ان دونوں ہی سے اس کے زیادہ گہرے مراسم نہیں ہیں۔ بس مل لیا تو مل لیا، نہیں تو نہیں۔ ٹھیک ہے، میں فیاض شیخ سے پوچھ گچھ کے لیے نظام پورا بھی جاؤں گا۔ فی الحال آپ مجھے ممتاز کے بارے میں بتائیں۔ کیا وہ اپنے بڑے بھائی کی اس پراسرار گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے دونوں بھائیوں کے درمیان معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، اسے دشمنی نہیں کہا جا سکتا۔ چودھری صاحب، معمولی اختلافات ہی تو آگے چل کر دشمنی کی بنیاد بنتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ ویسے میں نے ایسے آثار نہیں دیکھے جن کی بنیاد پر میں ان کے درمیان کسی دشمنی کی تصدیق کر سکوں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں؟ خدیجہ کے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ممتاز کو امتیاز کی تلاش پر مامور کر دیا۔ وہ اس پولیس پارٹی میں شامل ہے جو جنگل کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ مجھے اس شخص پر گہرا شک ہے۔ میں نے اپنے ایک ہوشیار ماتحت کو اس پر کڑی نظر رکھنے کا فریضہ سونپ دیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میری تو یہ دعا ہے ملک صاحب، میرا یار امتیاز شیخ ہی نتیجہ بن کر منظر پر ابھرے۔ میں امتیاز کے لیے چودھری ارشاد احمد کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ زاویہ گفتگو کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، آپ نے امتیاز کی کسی دشمن کی نشاندہی تو نہیں کی؟ کسی دوستی کی طرف اشارہ کر دیں۔ یہاں فرید آباد میں وہ آپ کے علاوہ اور کس کس سے ملتا تھا؟ ممکن ہے کہیں اور سے کوئی اشارہ مل جائے۔ وہ میرے علاوہ سودی شاہ سے ملتا تھا۔ یہ سودی شاہ کون ہے اور اس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس بندے کا اصل نام تو مسعود علی ہے، لیکن سودی شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ادھر منڈی بلال گنج میں ہوتا ہے، وہاں منڈی میں آڑت کا کام کرتا ہے۔ منڈی بلال گنج وہاں سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ میں نے ارشاد سے پوچھا، کیا امتیاز کل بھی سودی شاہ سے ملنے گیا تھا؟ اس نے مجھ سے ایسا تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران دلشاد احمد نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ چائے پانی کے نام پر کھانے پینے کے اچھے خاصے لوازمات اس بیڈ روم میں پہنچا دیے گئے۔ مجھے امید تھی کانسٹیبل الہی بخش کی بھی خاطر تواضع کی گئی ہوگی۔ اس کے بعد بہت اصرار پر میں باتوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتا رہا تھا۔
10 منٹ کی مزید بات چیت کے بعد میں نے ارشاد احمد سے اجازت چاہی۔ اس تعاون کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی اتنا وقت دیا۔ وہ اصرار کرنے لگا، آپ کھانا کھا کر جائیں ملک صاحب، میں کھانے سے زیادہ کھا چکا ہوں، فی الحال میں منڈی بلال گنج جاؤں گا، ہو سکتا ہے سودی شاہ سے کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ وہ نکاہت بھرے لہجے میں بولا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ویسے مجھے نہیں امید وہ کل اس طرف گیا ہو، اگر اس کا ایسا کوئی پروگرام ہوتا تو مجھ سے ضرور ذکر کرتا۔ قانونی کارروائی تو بہرحال ضروری ہے نا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ فوری طور پر اپنے قابل اعتماد بندوں کو امتیاز شیخ کی تلاش میں دوڑا دیں اور جیسی ہی کوئی خاص بات معلوم ہو مجھ تک اس کی اطلاع ضرور پہنچائیں۔ کاش میں آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے دروازے تک جا سکتا۔ وہ اس بیماری کے باوجود بھی حتی الامکان گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، آپ کو بھی اگر امتیاز کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور بتائیں۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ آرام کریں، جلد صحتیاب ہونے کی کوشش بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر ہم اس کی حویلی سے رخصت ہو کر منڈی بلال گنج کی جانب روانہ ہو گئے۔ کانسٹیبل الہی بخش ایک ہوشیار اور موقع شناس قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ واپسی کے راستے میں ہمارے درمیان امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی پر بات ہوتی رہی۔ اس کا تجزیہ بھی یہی تھا کہ امتیاز کے ساتھ گھنے جنگل ہی میں کوئی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپسی کی راہ پر سفر کرتے ہوئے منڈی بلال گنج پہنچ گئے۔ مذکورہ منڈی فرید آباد اور جنگل کے درمیان واقع تھی۔ غلہ منڈی بلال گنج میں ہمیں سودی شاہ کی دکان تک رسائی حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سودی شاہ ایک کامیاب آڑتی تھا، ارشاد احمد بھی ایک حوالے سے اس کاروبار سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا ان دونوں میں دوستی کا رشتہ استوار تھا۔ چند روز پہلے اچھی خاصی بارش ہوئی تھی، دیگر علاقوں میں اس بارش کے اثرات جاتے رہے تھے، لیکن غلہ منڈی کے اندر ابھی تک کیچڑ بھری ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ وہاں مسلسل ٹرکوں کی آمد و رفت تھی۔ علاوہ ازیں یہ منڈی خاصے نشیبی علاقے میں واقع تھی، چنانچہ بارش کا پانی رک جانے اور خشک نہ ہونے کے باعث وسیع و عریض صحن کیچڑ سے لتھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی یونیفارم کو بچاتے ہوئے بالآخر مذکورہ دکان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسعود علی عرف سودی شاہ بھاری تن و توش کا مالک ایک ملنسار شخص تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہائی الرٹ ہو گیا۔ پولیس یونیفارم کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اور پھر جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور بھی متاثر ہو گیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا ہے، میں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دکان کے دفتری حصے میں لے گیا، یہاں پر مکمل پرائیویسی حاصل تھی۔ اس کی دکان ایک بڑے سے اونچی چھت والے ہال پر مشتمل تھی، جس کا عقبی حصہ غلے کے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ سامنے والے حصے میں دفتر اور دوسرے ضروری امور کے لیے ایک برآمدہ نما جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ دکان کے باہر منڈی کے صحن میں اس وقت بھی 2 ٹرک کھڑے تھے، جن پر لوڈنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ لگ بھگ نصف درجن پانڈی یعنی پلے دار مزدور اناج سے بھری ہوئی بوریاں اپنی پیٹھ پر لاد کر اسٹور روم سے ٹرک تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ سودی شاہ سے ہماری ملاقات انہی ٹرکوں کے قریب ہوئی تھی۔ اب بتائیں ملک صاحب، آپ کس قسم کی تفتیش کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اپنی آمد کی غرض و غائط سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر وہ گہری فکر میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے ایک چال چل دی۔ شاہ صاحب، میں ابھی ارشاد احمد سے مل کر آ رہا ہوں۔ امتیاز کل اسی کے پاس آیا تھا۔ اس کی حویلی سے رخصت ہوتے وقت اس نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ آپ سے بھی ملتا ہوا جائے گا۔ یہ غلط بیانی میں نے مصلحت کی بنا پر کی تھی، حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ بعض اوقات اندھیرے میں بھی چھوڑا ہوا تیر بڑا کاری ثابت ہوتا ہے۔ سودی شاہ کی تشویش مزید گہری ہو گئی۔ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا، ہاں مجھے یہ تو پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں کل آیا تھا،
لیکن اتفاق ہے کہ میں اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا، اس لیے میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ٹھہریں جناب، میں منشی افضل کو بلاتا ہوں۔ اس دفتر کی ایک دیوار میں خاصا بڑا شیشہ نصب تھا جس کے طفیل باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ لوڈنگ کی کارروائی اس شیشے میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ سودی شاہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دفتر کا دروازہ کھول کر اس نے آواز لگائی، بوٹے، اوئے بوٹے، ادھر آ جلدی سے۔ سودی شاہ نے ابھی منشی افضل کو بلانے کی بات کی تھی، لیکن وہ آواز کسی بوٹا نامی شخص کو دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ کسی الجھن کا شکار ہوتا، اس نے خود ہی وضاحت کر دی، منشی افضل سامنے کہیں نظر نہیں آ رہا، شاید وہ ٹرکوں کی دوسری جانب کھڑا ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ بوٹا حاضر ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ سودی شاہ نے اس سے کہا، اوئے کاکا، جا دوڑ کے منشی صاحب کو بلا لا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، امتیاز کے آنے کے بارے میں مجھے منشی افضل نے بتایا تھا، میں آپ کے سامنے اس سے بات کر لیتا ہوں۔ افضل جب دفتر میں آیا تو سودی شاہ نے اس سے کہا، منشی جی، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں اور آپ سے امتیاز شیخ کے بارے میں چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، ہم ابھی حویلی سے سب کچھ کھا پی کر آئے ہیں، آپ خواہ مخواہ تکلف نہ کریں۔ اس میں تکلف والی کون سی بات ہے جناب؟ ارشاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور میرا میرے ساتھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو جائیں۔ میں نے اس کے پرخلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے زیادہ مزاحمت نہ کی اور دودھ پتی اور کیک پر رضامندی ظاہر کر دی۔ منشی افضل گیا اور کسی سے مذکورہ خورد و نوش لانے کا کہہ کر واپس آ گیا۔ سودی شاہ کے اشارے پر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الجھن زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگا۔ منشی افضل کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کے جثے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ طویل عرصے تک کثرت وغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ اس نے سر پر ترچھی ٹوپی لگا رکھی تھی۔ سودی شاہ نے منشی افضل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، منشی جی، آپ نے بتایا تھا نا، کل امتیاز شیخ ہماری دکان پر آیا تھا۔ مجھ سے تو اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، مگر وہ آپ سے مل کر گیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ سے جو کچھ بھی پوچھیں آپ انہیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں۔ سودی شاہ نے ابھی تک منشی کو امتیاز شیخ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ منشی کی آنکھوں میں تیرنے والی تشویش میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس کی زبان پر آ گئی۔ تھانے دار صاحب، امتیاز شیخ خیریت سے تو ہے نا؟ فی الحال اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ امتیاز شیخ کل کتنے بجے یہاں آیا تھا؟ لگ بھگ 3:30 بجے۔ ارشاد احمد کے مطابق امتیاز شیخ لگ بھگ 3 بجے اس کی حویلی سے نکلا تھا۔ ارشاد مجھے بتا چکا تھا۔ امتیاز نے اس سے منڈی کی طرف آنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا امتیاز نے حویلی سے رخصت ہونے کے بعد سودی شاہ سے ملنے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ یہاں کتنی دیر تک رکا تھا؟ 15-20 منٹ صرف۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ وہ اکیلا ہی آیا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا منشی جی؟ جب امتیاز یہاں پہنچا، طوطی پہلوان پہلے سے دکان پر موجود تھا۔ امتیاز نے مجھ سے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہ صاحب شام تک واپس آئیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا، شاہ صاحب آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں امتیاز سے رخصتی مصافحہ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ایک ٹرک سے مال اتر رہا تھا اور ٹرک کے نزدیک موجود رہنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں یہی سمجھا امتیاز شیخ واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد دکان کے برآمدے کی جانب میری نگاہ گئی تو وہ طوطی پہلوان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ طوطی پہلوان کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ یہ طوطی پہلوان کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، لوازمات خاطرداری، دودھ پتی اور کیک وہاں پہنچ گئے۔ منشی افضل نے کیک والی پلیٹ کو میز کے وسط میں رکھا، پھر 3 کپوں میں دودھ پتی نکال کر ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھا۔ چینک کے ساتھ 4 کپ آئے تھے، چوتھا کپ ٹرے میں خالی پڑا رہ گیا۔ منشی جی، آپ چائے نہیں پیو گے؟
शाह जी उधर काम को भी देखना है ना। मुंशी अफजल शीशे से बाहर ट्रक की जानिब इशारा करते हुए बोला, वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी है। मलिक साहब, अगर आपने मुंशी जी से और कुछ नहीं पूछना तो इन्हें जाने की इजाज़त देते हैं। आप इसके अलावा भी कुछ जानते हैं तो ख़ुद ही बता दें। नहीं जनाब, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं जानता। मैंने मुंशी अफजल को जाने की इजाज़त दे दी और सूदी शाह से कहा, शाह साहब, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? मैंने आपसे तोती पहलवान के बारे में पूछा था। वो कोई अच्छा आदमी नहीं है जनाब। इम्तियाज़ आखिरी मर्तबा तोती पहलवान के साथ देखा गया था। मुझे उस ख़राब आदमी के बारे में बताएं। मसूद अली और सूदी शाह के मुताबिक तोती पहलवान का असल नाम बशारत था, लेकिन अपनी नाक के तुफ़ैल वो तोती पहलवान मशहूर हो गया था। उसकी नाक किसी तोते की नाक से गहरी मुशाबहत रखती थी। बशारत अलमारूफ तोती पहलवान किसी ज़माने में अखाड़े जाया करता था, लेकिन उसका असल शोबा बदमाशी और गुंडागर्दी था। अखाड़े में कसरत के दौरान उसका एक कान टूट गया था। इस शनाख्त की बिना पर उसके मुखालफीन उसे कनटुट्टा बदमाश भी कहते थे। सूदी शाह की बात ख़त्म हुई तो मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, आपकी दुकान पर कैसे कैसे ख़तरनाक लोग आकर बैठते हैं शाह जी। मलिक साहब, मैं मंडी में बैठता हूँ। मौत और गाहक का कुछ भरोसा नहीं, वो कब और किस रूप में आ जाए। यहाँ पर भांत भांत के लोग आते हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पर तोती पहलवान को सख्त नापसंद करता हूँ और वो मेरी मौजूदगी में इधर का रुख भी नहीं करता। तोती पहलवान जैसे गुंडों बदमाशों से खुल्लम खुल्ला मुखालफत भी तो मूल नहीं ली जा सकती ना। इसलिए मैंने कभी उसे यहाँ आने और अपनी दुकान में बैठने से मना नहीं किया। ये तोती पहलवान अगर कभी मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैं उसकी सारी पहलवानी और बदमाशी टूटे हुए कान के रास्ते बाहर निकाल दूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इम्तियाज़ का एक बदमाश से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। वो तोती से खुल मिलकर बातें क्यों कर रहा था और फिर उसके साथ किधर गया था। अब तक की तफ्तीश ने तो मुझे इस नतीजे पर पहुंचाया है कि इम्तियाज़ शेख एक माकूल और शरीफ इंसान था। इम्तियाज़ के बारे में आपका तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब। मैं ख़ुद भी इम्तियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रहा हूँ। तोती पहलवान की शोहरत बिल्कुल ठीक नहीं है और ख़ास तौर पर इस सूरत में इम्तियाज़ का उसके साथ कहीं जाना कि एक बड़ी रकम भी उसके पास थी। सूदी शाह की तशवीश बजा थी। ये जानने के बाद इम्तियाज़ शेख तोती पहलवान के साथ कहीं चला गया था, मेरी परेशानी में कई गुना इजाफ़ा हो गया। मेरे जहन में फ़ौरी तौर पर यही ख़याल लपका कि हो न हो इम्तियाज़ शेख की पुरस्रार गुमशुदगी में तोती पहलवान का कोई हाथ हो सकता है। मैं अभी और इसी वक्त तोती से मिलना चाहता हूँ शाह साहब। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। थोड़ी देर बाद हम खल्ला मंडी की हदूद से निकलकर तोती पहलवान के डेरे की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सूदी शाह ने मुझे बताया कि तोती पहलवान के डेरे पर जुआ वगैरह भी होता था। शराब और मुजरा भी वहाँ के मामूलात में शामिल था। इलाके के लोग उससे डरते हैं, इसलिए कोई उसके ख़िलाफ़ शिकायत लेकर थाने नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं ख़ुद यानी पूरा थाना चलकर उसके डेरे पर जा रहा हूँ। देखता हूँ वो बेबस्ता पहलवान है या पेंसिल पहलवान। सूदी शाह ने कहा, मेरा जहन भी इसी बात पर घूम रहा है कि इम्तियाज़ शेख तोती के साथ क्यों गया था। अगर कल ही मुझे ये बात पता चल जाती तो अब तक मैं इस सिलसिले में अच्छी खासी तफ्तीश कर चुका होता। देर आयत दुरुस्त आयत, कल ना सही आज तो तफ्तीश शुरू हो ही गई ना। अल्लाह करे वो बदबख्त हमें डेरे पर मिल जाए। मैंने ख़याल में डूबे हुए लहजे में कहा, ऐसे डेरों पर जुआ, शराब और मुजरा वग़ैरह की महफ़िलें अमूमन रात को सजाई जाती हैं। रंगे हाथों तोती शाह को पकड़ने तो मैं फिर कभी रात ही में आऊँगा। फ़िलहाल तो इम्तियाज़ शेख का सुराख लगाना है। वैसे आपने एक बात बिल्कुल सही कही है, अगर ये तोती पहलवान आज मेरे हत्थे चढ़ जाता है तो फिर इसकी बदबख्ती में कोई कलाम बाकी नहीं रहेगा। तोती का डेरा मंडी से ज़्यादा फासले पर नहीं था। जल्द ही हम उसके डेरे पर पहुंच गए। हम इस वक्त सरकारी वर्दी में थे, लिहाजा जिस गली से गुज़रते लोग हैरत, दिलचस्पी और तशवीश से हमें देखते। तोती का डेरा आबादी से हटकर एक तरफ था।
ہمارے گھوڑے اس ڈیرے سے ابھی 100 گز دور ہی تھے کہ میں نے ایک شخص کو بھاگ کر ڈیرے کے داخلی دروازے میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے چونکا دیا، تاہم میں نے اس سلسلے میں سودی شاہ کو کچھ نہ بتایا۔ میں ابھی تک خود کچھ نہیں سمجھ پایا تھا، اسے کیا بتاتا۔ ہم ڈیرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اترے، پھر کانسٹیبل الہی بخش نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ 3 دستکیں رائیگاں گئیں، چوتھی دستک پر دروازہ بڑے محتاط انداز میں کھل گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والا پہلی دستک پر وہاں پہنچ گیا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑا پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال کھلے ہوئے دروازے میں مجھے جو صورت دکھائی دی اس نے مجھے مزید چونکا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو چند لمحے پہلے اس ڈیرے میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ تو میں واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، تاہم مخصوص رنگ کے لباس کے باعث میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس شخص نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا؟ اس شخص نے ہراساں انداز میں بولنا شروع ہی کیا تھا کہ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے خالص تھانے دارانہ لہجے میں بولا، میں تمہارے اسی باپ سے ملنے آیا ہوں جسے تم ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے ابھی ابھی ڈیرے میں داخل ہوئے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ طوطی کو باہر بھیجو۔ طوطی جی تو ڈیرے پر نہیں ہے۔ منظور باہر کون ہے؟ اندر سے کسی نے کرخت آواز میں پوچھا۔ بھاجی، پولیس آئی ہے، یہ لوگ طوطی جی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے خاصی زود فہمی کا مظاہرہ کیا اور پوری قطعیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے نگاہ کے اشارے سے اس سے پوچھا تھا، کیا کرخت آواز میں ڈیرے کے اندرونی حصے میں بولنے والا طوطی پہلوان ہی ہے؟ اس کی گردن کی منفی جنبش نے مجھے بتایا کہ وہ طوطی پہلوان نہیں تھا۔ اسی اثناء میں وہ کرخت آواز دوبارہ ابھری۔ اچھا منظور ہے، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھا شوکت۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں بڑی سرعت سے آگے بڑھا اور ایک زوردار دھکا مار کر ڈیرے کے دروازے کو کھول دیا۔ منظورہ جو دروازے کے دونوں پٹ تھامے کھڑا تھا اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور پشت کے بل ڈیرے کے اندرونی حصے میں جا گرا۔ میں بھرا مار کر اندر داخل ہو گیا۔ اگلی ہی لمحے الہی بخش اور سودی شاہ بھی میری تقلید میں ڈیرے کے اندر پہنچ گئے۔ الہی بخش تو تھا ہی پولیس والا، لیکن ہماری معیت نے سودی شاہ کو بھی خاصا بہادر بنا دیا تھا۔ اگر میں اس موقع پر وہاں موجود نہ ہوتا تو سودی شاہ طوطی پہلوان کے ڈیرے پر ایسی جرأت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سامنا سب سے پہلے اسی شخص سے ہوا، منظورے نے جسے بھا شوکت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ سب سے پہلے اس کے کانوں پر گئی۔ اس شخص کے دونوں سلامت کان سودی شاہ کے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ وہ شخص کنٹوٹا بدماش طوطی پہلوان نہیں تھا۔ آواز کی طرح اس کی صورت بھی خاصی کرخت تھی، بلکہ اس چہرے کو ڈراؤنا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ بگڑے ہوئے خال و خط کے علاوہ اس کی رنگت بھی توے کو شرماتی تھی۔ وہ بھا کے بجائے کوئی بھاؤ نظر آتا تھا۔ ہم جس انداز میں ڈیرے کے اندر داخل ہوئے اس نے بھا شوکت کو بری طرح بوکھلا دیا۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ تمہارا وہ باپ کنٹوٹا اور دم کٹا طوطی کہاں ہے؟ میرے جارحانہ تیوروں نے اسے دہلا دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وہ نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ طوطی جی ذرا وزیر نگر گئے ہیں۔ یہ ذرا تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے باقی کا طوطی یہاں پر ہی رکھا ہو۔ وہ وزیر نگر کب گیا ہے اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ طوطی جی آج صبح وزیر نگر گئے ہیں اور ان کی واپسی کل ہوگی۔ اس کی عدم موجودگی میں تم ڈیرے کا نظام سنبھالتے ہو؟ جی ہاں۔ اس ڈیرے پر ایسا کون سا کاروبار کھلا ہوا ہے جس کا انتظام تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ دروغ گوئی کا مظاہرہ کر کے تم خود کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچوانے کی کوشش کر رہے ہو شوکت۔ اب یقین کرے تھانے دار صاحب، یہاں پر کوئی بھی غیر قانونی کام۔ بکواس بند کرو لنگور کی اولاد۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ وہ سناٹے میں آ گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، نامعقول انسان!
مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ طوطی پہلوان کے اس ڈیرے پر جوا ہوتا ہے، شراب اور شباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دینے کے بجائے بہا شوکت نے دزدیدہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا، جیسے اس ڈیرے کے بارے میں تمام تر اطلاعات مجھے اسی نے فراہم کی ہوں۔ جب وہ خاموش رہا تو میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سودی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی اس وقت زیر تفتیش ہے، تمہارے بعد اس کا نام اور نمبر بھی آئے گا۔ اگر تم اسے پولیس کا مخبر سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری سنگین غلط فہمی ہے۔ اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا اور متذبذب انداز میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ تم زبان کھولنے پر تیار ہو یا میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ پولیس سے تعاون کی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ بات ختم کرتی میں نے کانسٹیبل الہی بخش کی طرف دیکھا، تم فوراً اس ڈیرے کی تلاشی لو، میں شوکت سے نمٹ کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں اس ڈیرے پر طوطی پہلوان سے ملنے گیا تھا تاکہ گمشدہ امتیاز شیخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، اور ابھی تک میں نے شوکت سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ یہاں جو بھی کارروائی ہو رہی تھی وہ ایک سنسنی خیز ٹریلر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے وہ ڈیرہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور وہاں پر چند غیر اخلاقی جرائم کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن میں ان معاملات کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اس دھواں دھار کارروائی نے شوکت اور منظورے کے اوسان خطا کر دیے۔ اس وقت ان دونوں کے سوا ڈیرے پر اور کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا کسی گھرے ہوئے شکار کی مانند انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ جناب، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو حکم کا غلام ہوں جی۔ طوطی جی کا حکم ٹال کر زندہ کیسے رہیں؟ اوئے لنگور کے تخم، تمہیں اس کنٹوٹے بدماش کے حکم کا بڑا خیال ہے اور اس مالک کے حکم کے خلاف چل رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم حکم کے غلام ہو، تمہیں چھتر مار مار کر تمہیں اینٹ کی دکی بھی بنا سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال کا شکار تھا، لہٰذا مجھ سے تعاون کرتے ہی بنی۔ میں نے اس کی رہنمائی میں طوطی پہلوان کے ڈیرے کا جائزہ لے ڈالا اور جو بھی قابل گرفت شے نظر آئی اسے بحق سرکار اپنے قبضے میں لے لیا۔ شوکت ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کے جوئے اور شراب کے اڈے پر چھاپا مارا ہے۔ میں نے اسے اسی عام فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور اپنے ضروری مسائل پر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میاسی طور پر تمہیں اور منظورے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر جاؤں گا تاکہ تم دونوں طوطی پہلوان کے خلاف گواہی دینے کے لیے محفوظ رہو۔ تمہارے بیانات کے بعد میں طوطی کو گرفتار کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ ہمیں سلطانی گواہ بنا لیں گے؟ فی الحال میرا یہی ارادہ ہے۔ تم دونوں بھی طوطی پہلوان کے جرائم میں شریک رہے ہو، اس لیے تم لوگوں کی بریت کے لیے یہ وعدہ معاف گواہ والا چکر ہی چلانا ہوگا۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی مائی باپ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر مہربان رہوں تو اب میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ پوچھیں سرکار، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ کیا طوطی پہلوان واقعی وزیر نگر گیا ہوا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور وہ کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا؟ وہ مجھے یہی بتا کر گیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، کل شام 4 بجے سے لے کر رات گئے تک تم کہاں تھے؟ میں ادھر ڈیرے پر ہی موجود تھا جناب۔ طوطی پہلوان سپہر کے وقت ڈیرے سے غائب تھا، پھر وہ 4 بجے کے بعد واپس آیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، وہ کم و بیش 4:30 بجے واپس لوٹا تھا۔ کیا وہ اس وقت اکیلا ہی تھا؟ نہیں۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ اگر وہ اکیلا نہیں تھا تو اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ سودی شاہ اور ارشاد کی زبانی مجھے امتیاز شیخ کے حلیے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ کی مدد سے شوکت کے سامنے امتیاز کے خال و خط اجاگر کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً تصدیقی انداز میں بولا، جی ہاں، آپ اسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، شوکت علی، میں جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں وہ موضع قلعہ لچھمن سنگھ کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام امتیاز شیخ ہے۔ مبینہ طور پر وہ آخری مرتبہ اس ڈیرے پر دیکھا گیا ہے۔ اسے کل رات واپس گھر پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ میں امتیاز شیخ کی تلاشی کے سلسلے میں منڈی بلال گنج اور فرید آباد کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس بندے کے ساتھ اس ڈیرے پر کیا بیتی تھی؟
سنگین حالات سن کر شوکت کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ مسکین سی صورت بنا کر اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں لیکن میری بات کا یقین کریں، میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لگ بھگ 5 بجے ڈیرے سے چلا گیا تھا۔ وہ 4:30 بجے تمہارے ڈیرے پر آیا اور 5 بجے رخصت ہو گیا، یعنی وہ محض آدھا گھنٹہ یہاں رکا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے یہ آدھا گھنٹہ اس نے کس مصروفیت میں گزارا؟ میں اس بار بھی کوئی پکی بات نہیں کر سکتا جناب۔ وہ دونوں ڈیرے پر پہنچتی ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ توتی نے مجھے تاکید کی تھی کسی کو اس طرف نہ آنے دوں۔ اس بندے کو توتی نے اپنا دوست بتایا تھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق پورے آدھے گھنٹے تک کسی بھی شخص کو اس کمرے کی طرف نہ پھٹکنے دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہیں بالکل معلوم نہیں وہ دونوں آدھے گھنٹے تک اس کمرے میں کیا کرتے رہے تھے؟ قطعی نہیں سرکار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے بیان کے مطابق امتیاز نامی وہ بندہ 5 بجے شام ڈیرے سے رخصت ہو گیا تھا۔ کیا طوطی پہلوان اس کے بعد ڈیرے پر ہی رہا تھا؟ 10-15 منٹ بعد وہ بھی ڈیرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی کب تک ہوئی تھی؟ لگ بھگ 7 بجے۔ مجھے وہ کمرہ دکھاؤ۔ طوطی پہلوان کی کل شام کی مصروفیات نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی۔ امتیاز شیخ اس کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا تھا، پھر اس کی واپسی پر طوطی پہلوان بھی 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ یہ تمام تر امور اس جانب اشارہ کرتے تھے کہ امتیاز کی پراسرار گمشدگی میں طوطی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ طوطی ایک جرائم پیشہ شخص تھا، ایسے لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ اگر طوطی ایک مرتبہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر اس کی زبان سے امتیاز شیخ کے بارے میں اگلوانا آسان ہو جاتا۔ میں شوکت کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے بقول امتیاز نے کل طوطی کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا تھا۔ میں پہلے بھی اس کمرے کی تلاشی لے چکا تھا لیکن اس بار چونکہ ذہن میں دوسری بات تھی لہٰذا تلاشی کا انداز بھی خاصا تفصیلی اور تنقیدی رہا۔ تاہم 15-20 منٹ کی کوشش کے باوجود بھی میں کوئی ایسا سراغ پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے امتیاز شیخ کی روپوشی پر روشنی کی ایک کرن بھی پڑ سکتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ طوطی پہلوان کی واپسی کا انتظار کیا جاتا۔ میں چونکہ یہ انتظار وہاں منڈی بلال گنج میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا لہٰذا شوکت اور منصورے کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گیا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے سودی شاہ کی مدد سے طوطی کے ڈیرے پر ایسا بندوبست کروا دیا کہ جیسے ہی طوطی واپس آتا اسے دھر لیا جاتا۔ طوطی کو اگلے روز لوٹنا تھا۔ یہ انتظام میں نے احتیاطاً عارضی طور پر کرایا تھا۔ تھانے پہنچتی میں نے ایک حوالدار کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ آئندہ روز منڈی بلال گنج جانے کے بارے میں احکامات دے دیے۔ وہ تینوں صبح سویرے تھانے سے روانہ ہو جاتے اور ان کی واپسی طوطی پہلوان کی گرفتاری کی صورت ہی میں ہوتی۔ اس سلسلے میں سودی شاہ اور اس کے بندے پولیس اہلکاروں کی بھرپور مدد کرتے۔ میں نے بلال گنج منڈی سے رخصت ہوتے وقت سودی کو یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ کوئی بندہ بھیج کر فرید آباد میں چھوٹے چودھری ارشاد احمد کو بھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دے۔ جب میں اپنے تھانے پہنچا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس کہانی کے تیسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔